سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا انہی ریاستی پالیسیوں کا تسلسل ہے جس کے تحت ادارے تحریک انصاف کی گرتی ہوئی مقبولیت کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف علی امین گنڈا پور کو آسان راستہ دیا گیا، وہی علی امین جسے کل تک پی ٹی آئی خود گالیاں دے رہی تھی، آج اسی کو دوبارہ ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف غیر ضروری شور واویلا اور پریس کانفرنس کے ڈرامہ رچایا گیا، سیاسی جماعتوں کو عدالتوں کے چکروں میں الجھایا گیا اور سہیل آفریدی کو اس ماحول میں پختونخوا اسمبلی کا نیا قائد ایوان منتخب کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر جذباتی ماحول پیدا کیا گیا تاکہ صوبہ انتظامی اور معاشی طور پر مزید کمزور، غیر مستحکم اور قرضوں میں جکڑا رہے۔ اس سب کا مقصد صوبے میں غیر یقینی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے تاکہ اس جنگ زدہ خطے میں بدامنی، انتشار اور سیاسی افراتفری کو دوام دیا جا سکے۔ یہی پالیسی ہے خیبر پختونخوا میں ایسے حکمران لائے جائیں جو عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے عوام کو آپس میں تقسیم اور بے اتفاقی میں مبتلا رکھیں۔ جب تک یہ پرائی اور ڈالر سے چلنے والی جنگیں جاری ہیں تب تک ریاست اور اس کے ادارے ایسے ہی غیر سنجیدہ اور غیر سیاسی حکمرانوں کو صوبے پر مسلط رکھتے رہیں گے۔ در حقیقت وزیر اعلیٰ کو اپنے قائد عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا ایک سوچی سمجھی چال ہے تاکہ تحریک انصاف کو مظلوم ظاہر کیا جا سکے اور عوام کے دلوں میں ہمدردی پیدا کی جا سکے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کی غم ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ اور ہم ایمل ولی خان سے ہم سیکیورٹی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایمل ولی خان کو قید کریں اور پھر ان کے ورکرز کو اور ان کے پارٹی والوں کو آپ سے ملنے نہ دیں، یعنی ایمل ولی خان سے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور ان کو بھی تھوڑا لوگوں کی ہمدردی کا ووٹ مل سکے۔